تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے، اسی لیے پولیس کی کسٹڈی میں آ کر گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تم میں طاقت ہوتی، تم میں اتحاد ہوتا، تم میں سیاسی شعور ہوتا، تم ان تمام چیزوں سے اٹھ کر اپنے نیتا کو بناتے تو کوئی مائیکا لال سوچتا نہیں تھا کسی کو گولی مارنے سے۔ اور افسوس یہ ہے کہ تم میری اس بات پر تھالی بجا رہے ہو، تم تھالی بجا رہے ہو۔ دیکھو بے بسی، دیکھو آپ کی، آپ کا تھالی بجانا بے بسی ہے۔ میں تھالی بجانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یہاں سے جب اٹھ کر جائیں گے تو ایک پیغام اور فکر لے کر جائیں گے کہ 4 تاریخ کو ہم کو ووٹ دینا ہے۔ کس لیے دینا ہے؟ کہ آپ کو اپنی قیمت بتانا پڑے گا، آپ کو اپنی طاقت بتانا پڑے گا۔ یاد رکھو، لوکتنتر میں، جمہوریت میں، جب تک آپ اپنی اہمیت کو نہیں بتائیں گے کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا ہے۔ ان کو معلوم یہ کہاں جائیں گے بیچارے ٹوپی پہننے والے، ان کو یوگی اور مودی کا نام لو، یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے اور ہم کو ووٹ دے دیں گے۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، یوگی اور مودی کو بھی ہرائیں گے 24 میں، مگر اپنے آپ کو تو کامیاب کرو، اپنے آپ کو تو کامیاب کرو۔ کب تک صرف ووٹ ڈالنے والے بنو گے؟ ووٹ کب لوگے میرے بھائیوں اور بہنوں؟ آپ ووٹ کب لیں گے؟ ووٹ لینے والے تو بنو۔ جمہوریت میں، لوکتنتر میں گولی کا کھیل نہیں ہو سکتا، بندوق سے انصاف نہیں مل سکتا، ظلم سے انصاف نہیں مل سکتا۔ ہم باہوبلیوں کے خلاف تھے اور رہیں گے، ہم ظالموں کے خلاف تھے اور رہیں گے، ہم غنڈوں کے خلاف تھے اور رہیں گے، ہم قاتلوں کے خلاف تھے اور رہیں گے۔ مگر اگر گولی سے کوئی انصاف کرے گا تو پھر قاتل میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں رہے گا، قاتل میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اسی لیے عدالت ہے، سمویدھان ہے، پولیس ہے، پبلک پروسیکیوٹر ہے۔ فوجداری کے مقدمے کیوں چلتے ہیں؟ تاکہ سزا دے سکے۔ اگر کوئی یہ اتر پردیش کی سرکار اگر یہ سمجھے گی کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، گاندھی کو جس نے مارا اس کا نام گوڈسے تھا، جس نے گاندھی کو مارا اس کا نام گوڈسے تھا، تو کیا ہم نے گوڈسے کے اوپر مقدمہ نہیں چلایا اور پورے اپرادھیوں پر مقدمہ چلایا؟ ان کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ گاندھی کے قاتل کو لے جا کر سر پہ گولی نہیں ماری گئی، گاندھی کے قاتلوں کو ہتھکڑیاں پولیس کی کسٹڈی میں ان کے سر پر گولیاں نہیں ماری گئیں۔ جس نے اندرا گاندھی کو مارا اس پر کیس نہیں چلا، جس نے راجیو گاندھی کو بم سے اڑا دیا ان پر مقدمہ نہیں چلا، سزا نہیں ہوئی، تمل ناڈو کے جیل میں ان کو نہیں رکھا گیا۔ ارے وہ اجمل کسب جو پاکستان سے آ کر بھارت کی سرزمین پر معصوم بھارت کے لوگوں کو گولیاں مار کر بھون رہا تھا، زندہ پکڑا اس کو۔ ہمارا ایک بہادر پولیس کا کانسٹیبل شہید ہو گیا، اجمل کسب کو جیل میں رکھا، مقدمہ چلایا اور اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ کہ جب قانون یاد نہیں آیا، اجمل قصب جس کے ہاتھ میں پاکستان سے بندوقیں بم لے کر آئے تھے، ممبئی کی سڑکوں پر خون کی ہولی بھارت کے ناگرکوں سے کھیلی جا رہی تھی، جب ہم نے ایسا کام کیا تو بتاؤ اتر پردیش میں یوگی کی سرکار یہ کام کیوں ہونے دے رہی ہے؟ اگر کوئی پولیس کے کسٹڈی میں ہے، عتیق اور اشرف کو کورٹ نے سزا دی، ہم نے ان کی سزا کے خلاف کچھ نہیں کہا، کورٹ نے سزا دی۔ مگر جب آپ کی کسٹڈی میں ہے اور کوئی آ کر قریب سے سر پر گولی مار دیتا ہے، اور جو پولیس والے ساتھ میں تھے ان کو یاد نہیں آیا مکھیہ منتری کا وہ فرمان کہ گولی کا جواب گولی سے؟ وہ بیچارے پریشان ہو گئے، کچھ نہیں کر سکے۔ اور جس تیاری کے ساتھ آ کر ان ظالموں نے، جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں ان دونوں کو گولی مار کر ہتیا کی، میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، وہ ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد ہے۔
اس لیے ہیں کیونکہ وہ بندوق سے انصاف کرتے ہیں، انصاف نہیں ظلم کرتے ہیں، وہ اپنی مقصد کو بندوق سے پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اویسی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو ووٹ سے پورا کریے، متحد ہو کر پورا کریے۔ گولی مار کر چلے گئے اور پولیس کچھ نہیں کر سکی، جن کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں کچھ نہیں کر سکے۔ میں آج کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جن کی ہتیا کی گئی، ان ظالموں کے پاس 2 ویپن تھے، 8 لاکھ کی ایک ریوالور، 16 لاکھ کی ریوالور۔ ان کمینوں کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ اچھا، کیا جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں عتیق اور ان کے بھائی کو ہتیا کی، کیا ان کا گھر ڈیمالش ہوا؟ ان کے گھر پہ بلڈوزر چلا؟ تم نے فوٹو دیکھی؟ بلڈوزر چلا ان کے اوپر؟ ارے ڈرتے کیوں ہو؟ بولو نا۔ بلڈوزر نہیں چلا؟ کیوں نہیں چلا؟ بلڈوزر چلنا چاہیے تھا نا۔ تو بلڈوزر پر نام خالی اسد کا لکھا ہے۔ جب تمہارے سامنے ہتیا کر دی گئی تو کم سے کم ان کے گھر پر بلڈوزر لے کر جاتے، میڈیا کو دکھاتے، ہائے سب سے انصاف ہو رہا ہے۔ مگر نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ یہی تو اچھا، اب آپ بتائیے، آپ کے اکھلیش بھیا نے کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا۔ ویدھان سبھا میں کیا کہا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ ویدھان سبھا میں جو کہا دنیا کے سامنے ہے۔ کیا کہا؟ ٹویٹر پر 280 الفاظ لکھ دیے، فیس بک پر پوسٹ کر دیا، اور ان کے جو چمچے ہیں سماجوادی کے، او بھیا نے کہہ دیا، بھیا نے کہہ دیا۔ ارے بھیا کو بولو، اس دیوانے کی طرح کھل کے بولو۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔